میر ہادی ایک کامیاب بزنس ٹائکون۔ بزنس کی دنیا میں وہ نام تھا جس کے ساتھ بزنس کرنے کی خواہش ہر شخص رکھتا تھا۔ دنیا اس کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آتی، لیکن وہ اسے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پیسہ وہ طاقت ہے جس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ میر ہادی اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ صرف 5 سال کا تھا، ایک حادثے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے پالا۔ اس دنیا میں اگر وہ کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ صرف اس کی اپنی ماں تھی، باقی دنیا اس کے لیے بے معنی تھی۔ لڑکیاں اس سے بات کرنے کے لیے ترستی تھیں، لیکن وہ مغرور شہزادہ کسی کو نظر بر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کرتا۔ اس کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لڑکی ہی نہیں بنائی جو میرے لیے بنی ہو، لیکن یہ صرف اس کی خام خیالی تھی، ایک ایسی حقیقت سے انجان جس نے اس کے غرور کو ایک دن توڑ دینا تھا۔ میر کو اپنے لیے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی اور اس نے اپنے آفس میں اسسٹنٹ کے لیے ایک انٹرویو رکھا، کیونکہ اس کے پرانی اسسٹنٹ شادی کے بعد دوسرے شہر جا چکی تھی۔ اسی دوران ایک لڑکی جس کا نام میرب تھا انٹرویو دینے کے لیے آئی۔ میر نے سب کا انٹرویو لیا اور جب میرب نے آفس میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی تو میر نے اجازت دینے کے لیے جیسے ہی نظر اٹھائی وہ پلٹنا ہی بھول گیا۔ میرب بہت ہی خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگ، کٹدار ہونٹ، ستواں ناک اور اوپر سے حجاب کیے ہوئے۔ میر تو میرب سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ جب میرب نے میر کو اپنی طرف گھورتے ہوئے پایا تو وہ جھجک گئی اور آہستہ سے اندر کی طرف بڑھی۔ میر نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ سے فائل لے کر چیک کرنے لگا۔ دستاویزات سرسری طور پر دیکھنے کے بعد اس نے میرب کو منتخب کر لیا۔ دستاویزات دیکھنا تو محض رسمی کارروائی تھی۔ میر نے تو اسے پہلی نظر میں ہی اسسٹنٹ کے طور پر مان لیا تھا۔ ٹھیک ہے مس میرب، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ اپنی سلیکشن پر میرب جیسے جی اٹھی۔ اسے نوکری کی بہت ضرورت تھی تو اس نے میر کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ مسکرائی تو اس کے گال پہ پڑنے والے ڈمپل میں میر کا دل ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے سر، پھر میں چلتی ہوں، کل انشاءاللہ جوائن کروں گی۔ میر کا دل چاہا اسے کہے ابھی سے جوائن کر لو، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے سر ہلایا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مگر میر کے دل کی حالت اس وقت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو ڈانٹا اور کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ جب بھی وہ کسی اور طرف سے اپنا دھیان ہٹانا چاہتا تو خود کو کام میں مصروف کر لیتا اور ہمیشہ ہی اس ترکیب میں کامیاب ہو جاتا۔ میرب بہت خوش تھی۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی بہن نازش کو گلے سے لگا لیا اور جھومنے لگی۔ لگتا ہے میری آپی کو نوکری مل گئی ہے، نازش نے خوشی سے کہا۔ ہاں مجھے نوکری مل گئی، میرب نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر خدا کا شکر ادا کیا، لیکن میرب نہیں جانتی تھی کہ یہ نوکری اس کی زندگی میں کیا طوفان لے کر آئے گی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ نوکری سے زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ یہ نوکری دراصل اس کی مشکلات میں اضافے کا سبب بننے والی تھی۔ میرب اور نازش دو ہی بہنیں تھیں۔ ان کے والدین کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ نازش میرب سے چھوٹی تھی اور میرب ہمیشہ اس کا خیال رکھتی تھی تاکہ اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ میرب نے حال ہی میں ایم اے میں داخلہ لیا تھا جب ان کے والدین کی ایک ساتھ موت ہو گئی۔ یہ دن ان دونوں بہنوں کے لیے قیامت کا دن تھا۔ میرب نے ہمت کر کے نازش کو سنبھالا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا واحد سہارا ہیں۔ اگلے دن میرب اور نازش اپنی منزل کی طرف نکل پڑی۔ نازش یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی جبکہ میرب آفس جانے کی تیاری میں تھی۔ آج میرب کا آفس میں پہلا دن تھا اور وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ جب وہ آفس پہنچی تو سبھی کی نظروں کا مرکز بن گئی، لیکن جلدی سے اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گئیں۔ وہ میر کے آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ آئیں اور اسے اس کا کام سمجھائیں۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میر آفس آتے دکھائی دیے۔ وہ اپنے کیبن میں گئے اور کچھ دیر بعد میرب کو بلا لیا۔ مس میرب، سب سے پہلے تو آپ مجھے کافی بنا کر دیں گی، مجھے بلیک کافی پسند ہے۔
اس کے بعد میں آپ کو باقی کام سمجھا دوں گا، اور یاد رہے مجھے کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی بالکل پسند نہیں ہے۔ میرب نے سر ہلایا اور کچن کی طرف چلی گئی تاکہ کافی بنائے۔ کافی بنانے میں مصروف تھی کہ اتنے میں وہاں کیسر آ گیا، جو آفس میں اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ پر تھا۔ ہیلو مس میرب، میں یہاں اکاؤنٹنٹ ہوں، میرب نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت شکریہ سر، کیسر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نو سر، آپ مجھے نام سے بلا سکتی ہیں، یہاں صرف مینیجر اور میر سر کو سر کہا جاتا ہے، باقی سب ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں۔ میرب نے سر اس بات میں ہلا دیا، لیکن یہ سب میر کیمرے کے ذریعے دیکھ رہا تھا اور غصے میں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں کافی تیار ہو گئی اور میرب کافی لے کر میر کے کیبن میں پہنچ گئی۔ میر نے کافی پکڑتے کہا کہ اتنی دیر لگا دی کافی بنانے میں، اگر یہ رفتار رہی تو باقی کام کیسے کریں گی؟ مجھے سست لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ میرب خاموش رہی۔ میر نے فائلوں کا ایک ڈھیر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سب فائلز سیٹ کر کے مجھے دیں۔ میرب چپ چاپ اپنے کیبن میں واپس چلی گئی اور کام کرنے لگی۔ 2 سے 3 گھنٹے لگا کر اس نے تمام فائلز ترتیب دے کر میر کو دے دیں۔ میر نے فائلز لیتے ہوئے کہا، گڈ، چلو اب میرے لیے ایک اور کافی بنا کر لاؤ، میں ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد کافی پیتا ہوں، اور ہاں اس بار جلدی لانا، کہیں گپے نہ ہانکنے بیٹھ جانا۔ میر کے طنزیہ لہجے کو سمجھتے ہوئے میرب نے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر کچن کی طرف چل دی۔ کافی بناتے ہوئے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، کتنا خڑوس ہے یہ، دل تو چاہتا ہے سارا نمک کافی میں ڈال دوں، لیکن کر نہیں سکتی، ابھی پہلا دن ہے، بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے، کہیں پہلے دن ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اتنی دیر میں کیسر دوبارہ آ گیا۔ کیا بات ہے مس میرب، بڑی غصے میں لگ رہی ہیں، لگتا ہے باس نے خوب خاطر تواضع کی ہے۔ میرب نے ہنستے ہوئے کہا، کتنا خڑوس ہے یار۔ کیسر ہنسنے لگا اور بولا، پہلے دن ہی جان گئی ہو، کمال ہے۔ اسی دوران میر نے کیسر کو اپنے کیبن میں بلایا۔ یس سر، آپ نے بلایا؟ کیسر، تمہیں باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہے؟ جب دیکھو کسی نہ کسی سے گپیں لڑاتے رہتے ہو، اپنا کام کیا کرو۔ سر وہ تو میں بس… او جاؤ، زیادہ بہانے مت بناؤ، میر نے غصے سے کہا۔ کیسر چپ چاپ چلا گیا۔ اسی دوران میرب کافی لے کر میر کے کیبن میں آ گئی۔ میر نے اسے گھور کر دیکھا اور کافی لیتے ہوئے پینے لگا۔ میرب نے ہمت کر کے کہا، سر کافی میں تھوڑی سی چینی ملا لیا کریں، شاید چینی کا اثر آپ پر بھی ہو جائے۔ میر نے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرب گھبرا گئی۔ نہیں سر، میرا تو کوئی مطلب نہیں تھا، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ نہیں، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ سر کچھ بھی نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی اور کام ہو تو بتا دیں تاکہ میں کر لوں، ابھی کے لیے جاؤ، جب کام ہوگا تو میں بلا لوں گا۔ میرب کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کیبن میں چلی گئی۔ میر کو اچانک ایک ارجنٹ کال آ گئی۔ اس نے یاسر، جو آفس کا مینیجر تھا، کو بلا کر کچھ کام سمجھایا اور خود باہر نکل گیا۔ آفس آف ہونے کے بعد میرب جلدی سے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ نازش پہلے سے آ چکی تھی۔ کیسا رہا آفس کا پہلا دن؟ نازش نے پوچھا۔ میرب مسکرا کر بولی، ہاں اچھا تھا۔ باس کیسے ہیں؟ نازش نے مزید تجسس سے پوچھا۔ یہ جو باس ہیں ایک دم خڑوس اور بہت ہی غصے والے ہیں، میرب بھی ساختہ بولی۔ نازش نے ہنستے ہوئے کہا، کافی ایجڈ ہوں گے جو خڑوس اور غصے والے ہیں۔ ایجڈ تو نہیں، لیکن ہاں ینگ ہیں، مگر غصے والے اور سڑیل، بالکل سڑو ٹائپ کے۔ نازش ہنسنے لگی۔ اوہو، ابھی پہلے دن اتنی شکایتیں، آگے کیا ہوگا؟ میرب نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا، آگے یا تو عادی ہو جاؤں گی یا نوکری سے جاؤں گی، ان میں سے ایک بات تو ہوگی۔ نہیں آپی، نوکری سے مت جانا، آپ کو پتہ ہے نا پھر کتنی مشکل ہوتی ہے، پہلے ہی بڑی مشکل سے جاب ملی ہے۔ نازش کی بات سن کر میرب ہنسنے لگی اور بولی، فکر نہ کرو، میں پوری کوشش کروں گی کہ یہ نوکری ہاتھ سے نہ جائے۔ چلو اب جلدی سے کھانا لے کر آؤ، مل کر کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد نازش اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ میرب لیٹ گئی کیونکہ وہ کافی تھک چکی تھی۔ وہ سو رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے بے دہانی میں کال اٹینڈ کی اور پوچھا، کون ہے؟ مس میرب، کل ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے تو آپ وقت سے آ جائیے گا۔ جیسے ہی میرب نے میر کی آواز سنی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور موبائل سکرین کو دیکھتے ہوئے کہا،
यस सर, मैं पहुंच जाऊंगी। 9 बजे ऑफिस टाइमिंग है, लेकिन आप मुझे 8:30 बजे ऑफिस में चाहिए। यस सर, मैं पहुंच जाऊंगी। फोन बंद करके मीरब थोड़ी देर के लिए पलंग पर गिर गई और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। मीरब जल्दी से उठी, नाश्ता तैयार किया और नाजिश के कमरे में जाकर उसे जगाया। नाजिश, देखो मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, आज मुझे जल्दी जाना है। तुम नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चले जाना। जी आप ही ठीक है, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। नाजिश को हदायत देकर मीरब जल्दी से रवाना हो गई। पूरे 8:30 बजे वो ऑफिस में मौजूद थी। मीर पहले से वहां मौजूद था। उसे देखते ही मीर ने कहा, जल्दी से आओ मिस मीरब, और मुझे मीटिंग के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके दो, साथ ही ये प्रेजेंटेशन भी ठीक करके दो। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। यस सर, मैं अभी करती हूँ। मीरब ने जल्दी जल्दी तमाम डॉक्यूमेंट्स तरतीब दिए और प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स ठीक करने लगी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि स्लाइड्स आगे पीछे हो गईं। जल्दी में उसने प्रेजेंटेशन अरेंज करके मीर को सेंड कर दी। चलो उठो, मीटिंग के लिए चलते हैं, देर ना हो जाए। वो दोनों मीटिंग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मीरब अपने मोबाइल में मसरूफ रही, जबकि मीर अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। वहां पहुंचकर सबकी प्रेजेंटेशन के बाद जैसे ही मीर ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की, उसे स्लाइड्स के एजेंडे में गड़बड़ महसूस हुई। उसने फौरन स्लाइड्स आगे पीछे करके तरतीब दी और सूरत हाल को संभाल लिया, लेकिन दिल ही दिल में मीरब पर बहुत गुस्सा कर रहा था। मीटिंग के इख्तिताम तक वो खुद को कंपोज किए बैठा रहा। जैसे ही सारे मेंबर्स कमरे से निकले, मीर ने मीरब को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। मीरब हैरानी से उसे देखते हुए बोली, सर क्या हुआ? मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन को सीक्वेंसली अरेंज करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सब कुछ आगे पीछे कर दिया। तुम्हारा ध्यान काम के वक्त कहाँ होता है? लेकिन सर, मैंने तो सारी ठीक से अरेंज की थी। मैंने बिना किसी मुश्किल के प्रेजेंटेशन दे दी, क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा है कि किस चीज़ को कब और कैसे हैंडल करना है। आइंदा ऐसी गलती हुई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये पहला मौका है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा सजा देने में बिल्कुल तखैर नहीं करूँगा। अंडरस्टैंड? मीरब ने शर्मिंदा होकर हाँ में सर हिलाया। गाड़ी में दोनों खामोश थे। मीरब खिड़की से बाहर देखती रही, जबकि मीर संजीदगी के साथ गाड़ी चला रहा था। गुस्से में उसकी ड्राइविंग तेज हो गई और कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंच गए। चलो उतरो और मेरे लिए कॉफ़ी तैयार करो। ठीक 5 मिनट बाद मेरे कैबिन में कॉफ़ी चाहिए। मीरब जल्दी से आगे बढ़ी और कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गई। ठीक 5 मिनट बाद वो कॉफ़ी लेकर मीर के कैबिन में हाजिर हुई। ये ले सर आपकी कॉफ़ी। कहाँ रखूँ? इधर रख दो। मीरब ने कॉफ़ी मेज़ पर रखी और वहाँ खड़ी हो गई। मीर ने थोड़ी देर बाद सर उठाकर देखा तो पूछा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? सर, मैंने सोचा कि शायद आपको कोई और काम हो। जब काम होगा तो मैं आपको बुला लूँगा, आप अपने कैबिन में जाएं। जी सर। मीरब फौरन अपने कैबिन में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद कैसर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही मीटिंग? बेइज्जती वाली। कैसर हंस पड़ा। कोई नई बात बताओ। तो मीरब ने उसकी तरफ देखकर सारी बात बता दी। कैसर ने कहका लगाते हुए कहा, शुक्र करो बच गई, वरना आज मीर के हाथों तुम्हारी खैर ना होती। मीरब भी मुस्कुरा दी, लेकिन इस मंजर ने किसी की आंखों को खटकना शुरू कर दिया था। मीर जो अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कॉफ़ी पी रहा था, अचानक उसकी नज़र ऑफिस में लगी स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर मीरब और कैसर कैबिन के अंदर हंसते हुए नजर आए। मीर का गुस्सा अपनी इंतहा पर पहुंच गया। उसने फौरन इंटरकॉम पर मीरब को अपने कैबिन में बुलाया। मीरब ने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। यस सर, आपने बुलाया। मिस मीरब, आप यहाँ गपशप करने आती हैं? मतलब, मैं जब भी देखता हूँ आप बातों में मसरूफ़ होती हैं। अगर काम देता हूँ तो वो भी आप ढंग से नहीं करती। कॉफ़ी बनाने को कहूँ तो 10 घंटे लग जाते हैं। मीरब खामोशी से उसकी बात सुनती रही। अगर काम ठीक से करना है तो करें, वरना। मीर ने अभी इतना ही कहा था कि मीरब फौरन बोल पड़ी, सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं आज के बाद ध्यान रखूंगी कि ऑफिस के वक्त किसी से बात ना करूं। मीर ने उसे सख्त नज़रों से देखा और कहा, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मीरब चुपचाप सर झुका कर वापस अपने कैबिन में चली गई और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू धकेले और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मीर खुद भी परेशान था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। जब मीरब किसी से बात करती है तो
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ میرب اور کیسر کے بارے میں ہی سوچتا رہا، جیسے وہ دونوں ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب میرب آفس میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور اگر کوئی اس سے بات کرنے آتا بھی تو وہ اسے جلدی سے چلتا کرتی اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ یہ بات میر نے بھی نوٹ کی۔ اگلے دن میر آفس آیا، لیکن اسے میرب نظر نہیں آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور مینیجر کو بلایا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ مینیجر نے پوچھا۔ یہ مس میرب نظر نہیں آ رہی آج؟ میر نے سوال کیا۔ جی سر، وہ آج نہیں آئیں، چھٹی پر ہیں۔ اور یہ چھٹی کس سے پوچھ کر کی؟ میر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سر، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کال کی تھی کہ آج وہ آفس نہیں آئیں گی۔ میر نے گہری سانس لے کر مینیجر کو جانے کا اشارہ کیا۔ میر کچھ دیر ادھر ادھر چکر لگاتا رہا اور بار بار میرب کے کیبن کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے میرب کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوتے ہی میر فوراً بولا، میرب آج تم آفس کیوں نہیں آئیں؟ سر، مجھے بخار ہو رہا ہے، میرب نے تھکی ہوئی نکاہت بھری آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز سے ہی بخار کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، پھر بات ہوگی، میر نے کہا اور کال بند کر دی۔ لیکن اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرب کے گھر جائے، اسے دیکھے، لیکن اس کا غرور اور انا اسے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور سر پیچھے ٹکا لیا۔ یوں وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کچھ دنوں بعد کیسر کی برتھ ڈے تھی اور اس نے سب کو ہی انوائٹ کیا تھا، اور ساتھ میں میر کو بھی۔ کیسر نے کہا، سر شام کو پلیز لازمی آئیے گا، میرا برتھ ڈے ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میر نے پہلے تو کچھ بہانہ بنایا، لیکن جب کیسر نے اصرار کیا تو اسے ماننا پڑا۔ کیسر نے میرب کو بھی مدعو کیا اور وہ بھی مان گئی۔ شام کو سب لوگ کیسر کے گھر موجود تھے، لیکن میرب ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کیسر اسے بار بار کال کر رہا تھا، جو میر کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ میر نے کہا، کیسر آپ کیوں اتنی کالز کر رہے ہیں؟ جس کو آنا ہوگا وہ آ جائے گا۔ کیسر نے جواب دیا، نو سر، میرب کہہ رہی ہیں کہ وہ راستے میں ہیں، ٹریفک میں پھنس گئی ہیں اور 5 منٹ میں پہنچ جائیں گی۔ اور واقعی 5 منٹ کے بعد میرب آتے ہوئے دکھائی دی، پنک شلوار قمیض کے ساتھ، بلیک حجاب پہنے ہوئے۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میر نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن ہلکا پھلکا تیار ہونے کے بعد وہ اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ میرب نے آ کر سب کو مشترکہ سلام کیا۔ اس کی آواز سن کر میر ہوش میں آیا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے کیسر کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو کیسر، اب تو کیک کاٹیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کیسر نے کہا، جی سر۔ پھر کیسر نے جلدی سے کیک کاٹا۔ سب نے اسے وش کیا اور گفٹس دیے۔ میر نے بھی کیسر کو گفٹ دیا، جس پر کیسر نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ کافی دیر تک ہنسی مذاق اور نوک چونک کرتے رہے۔ میرب کیسر کے ساتھ ہنس رہی تھی، وہ کسی بات پہ کھلکھلا کر ہنسی اور دور بیٹھا میر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرب کی کیسر کے ساتھ ہنسی مذاق سے میر کا غصہ بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب کیسر کسی کام میں مصروف ہوا تو میر میرب کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ میر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرب نے حیران ہو کر جواب دیا، کیا مطلب سر، میں کیوں نہ آتی؟ کیسر نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور میں آ گئی، میرب نے کہا۔ میر نے تیز لہجے میں جواب دیا، اچھا تمہیں کوئی بھی انوائٹ کرے گا اور تم چلی جاؤ گی؟ میرب نے الجھتے ہوئے کہا، کوئی بھی کا کیا مطلب ہوا سر؟ یہ میرا کولیگ ہے اور اس کے انوائٹ کرنے پر میں آ گئی۔ آپ بھی تو آئے ہیں تو میں کیوں نہ آؤں؟ یہ میری مرضی ہے کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ لیکن میر سے یہ کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم آئندہ کسی بھی پارٹی میں نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ ایکسکیوز می سر، یہ آپ کا آفس نہیں ہے اور نہ ہی یہ آفس ٹائمنگ ہے کہ آپ مجھے اس طرح منع کریں گے۔ آپ کی روک ٹوک صرف 9 سے 5 کے درمیان ہے، وہ بھی آفس کے دوران، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ میری مرضی ہے کہ میں جہاں چاہوں جاؤں، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ میر نے غصے سے کہا، کچھ زیادہ ہی زبان چل رہی ہے تمہاری، اسے سنبھال کر رکھو، نہیں تو مجھے اچھے سے کاٹنا آتا ہے۔
मीरब ने बेखौफी से जवाब दिया, सर किसी और को डराए, मैं आपके ड्रावे में आने वाली नहीं हूँ और प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। ये कहते हुए मीरब ने अपना हाथ छुड़ाया और मजीद कहा, खबरदार आइंदा मेरा हाथ पकड़ने की जुर्रत भी मत कीजिएगा। फिर गुस्से से वहाँ से चली गई। मीर का गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था। वो जल्दी से बाहर निकला और सीधा घर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने अपने कमरे की हर चीज़ उठाकर तोड़ डाली। ये सब देखकर उसकी माँ जल्दी से कमरे में आई। कमरे की हालत देखकर वो परेशान हो गई। मीर बेटा क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मीर ने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। माँ ने इसरार किया, नहीं कोई तो बात है जो तुम इतने गुस्से में हो। ये सुनकर मीर अपनी माँ के गले लग गया और धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं हुआ मामा, आप बस ऐसे ही परेशान हो रही हैं। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बताओ कौन है वो, क्या नाम है उसका? मीर ने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, किसका मम्मा? माँ ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसी का जिसे अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए बना दिया है। मीर उलझन भरे अंदाज में बोला, मैं कुछ समझा नहीं। माँ ने हंसते हुए कहा, उस लड़की का नाम बताओ जिसकी वजह से तुम इतने गुस्से में हो। माँ की बात सुनकर मीर हैरत ज़दा रह गया। उसने कभी ये बात खुद से नहीं कही थी जो उसकी माँ ने कह दी। नहीं मम्मा, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने कहा, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं तो फिर मेरा बेटा इतना गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं, बस वैसे ही ऑफिस के काम की वजह से गुस्सा आ रहा है। माँ ने नरम लहजे में कहा, चलो ठीक है, अभी तुम्हें बात करना मुनासिब नहीं लग रहा तो मत करो, लेकिन जब भी मुनासिब लगेगा मुझे बता देना। ये कहकर माँ कमरे से चली गई, लेकिन मीर वहीं बैठा रह गया। अगले दिन मीरब ने मीर से कतराना शुरू कर दिया। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती। मीर जो भी काम कहता वो खामोशी से करके उससे दे देती, लेकिन उसका रवैया और खामोशी मीर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मीरब का एटीट्यूड उसे मजीद गुस्सा दिला रहा था। मीर को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई उसे इस तरह नज़रअंदाज करे। उसने मीरब को जिद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बात बात पर उसे तंग करना, बार बार कॉफ़ी बनवाना और अगर 1 मिनट की भी देर हो जाती तो जानबूझकर काफ़ी गिरा देना और दोबारा बनवाना। मीरब इन सब बातों को चुपचाप बर्दाश्त करती और जो वो कहता करती जाती। उसे जॉब की ज़रूरत थी, लेकिन मीर को उसकी खामोशी मज़ीद तंग कर रही थी। मीरब जब दफ्तर में फ़ाइल देने आई तो खामोशी से फ़ाइल मेज़ पर रख कर जाने के लिए पलटने लगी, लेकिन मीर उसके सामने आ गया। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, ये जो एटीट्यूड दिखा रही हो ये किसी और को दिखाना। मुझे ऐसा रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीर गुस्से से बोला। मीरब ने खामोशी इख्तियार की और कुछ ना कहा, लेकिन उसकी खामोशी ने मीर के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ डैमिट। मीर ने मीरब को कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। मीरब ने फौरन उसके हाथ झटक दिए और कहा, सर अपनी हद में रहें, बात करनी है तो दूर खड़े होकर करें, यूं बात बात पर हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मीर एक पल को उसे घूरता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, तुम्हें तो अब मैं बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर वो गुस्से से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मीरब अपने कैबिन में वापस चली आई। वहां आकर उसने चुपके से अपने आंसू साफ किए और खुद को संभालने की कोशिश की। शाम को मीर ने अपनी माँ को मीरब के घर भेजा ताकि वो शादी की बात कर सकें। मीरब ने मीर की माँ को अच्छे से इस्तकबाल किया और उन्हें मिठाई पेश करके खुद भी उनके साथ बैठ गई। यस मैम, कोई काम था? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती। ये सुनकर मीर की माँ मुस्कुरा कर बोली, मैम नहीं आंटी बोलो, और मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूँ। मीरब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। मीर की माँ ने कहा, दरअसल मैं अपने बेटे मीर के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने आई हूँ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? ये सुनकर मीरब का मुंह हैरत से खुल गया। वो कुछ देर तक उनकी तरफ देखती रही और फिर बोली, देखिए आंटी, आपको और हमारा स्टेटस बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए आप मीर सर के लिए अपने स्टेटस की लड़की ही देखें। मीर की माँ हंस कर बोली, बेटा ये स्टेटस तो सिर्फ हमारी सोच है, बाकी इंसान तो सब बराबर हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम एडजस्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। मीरब ने नरमी से कहा, आंटी प्लीज़ बुरा न माने,
لیکن میں بالکل بھی میر سر سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر میر کی ماں مایوس ہو گئیں، کیونکہ انہیں پہلی ہی نظر میں میرب بہت پسند آئی تھی۔ لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو کوئی زبردستی تو نہیں، میں تو بس اپنے بیٹے کے کہنے پر آئی تھی۔ پہلی بار اسے کوئی لڑکی پسند آئی ہے، اس لیے مجھ سے انتظار نہ ہوا اور فوراً چلی آئی۔ خیر جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ انہوں نے میرب کو دعا دی اور مسکراتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ رات کو نازش اپنی آپی کے پاس آئی اور بولی، آپی آپ نے اتنا اچھا موقع گنوا دیا، اتنا اچھا رشتہ تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ میرب نے نازش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں پتا نازش، یہ سب ایک چال ہے، وہ مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ میر سر اس دن پارٹی میں جو کچھ ہوا اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ماں کو بھیجا تاکہ ہمیں لگے کہ وہ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ شادی صرف بدلے کے لیے ہوگی اور کچھ نہیں۔ نازش چپ ہو گئی اور میرب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد سے جلد کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ لے گی اور یہاں سے استعفیٰ دے دے گی۔ اس نے کئی جگہوں پر درخواست دی اور کچھ دن بعد ایک دفتر سے کال آ گئی۔ انٹرویو کے بعد میرم کا سلیکشن ہو گیا۔ اگلے دن اس نے اپنا استعفیٰ میر کو دے دیا۔ میر نے کاغذات دیکھتے ہی غصے سے کہا، تم یہ اچھا نہیں کر رہی، بہت پچھتاؤ گی۔ میرب نے بے نیازی سے جواب دیا، سر آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لیں، میں اب یہاں کام نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور اگلے دن نئے دفتر میں شمولیت اختیار کر لی۔ میر غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے میرب کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی معلومات اکٹھی کی اور اس کی روزمرہ کی روٹین پر نظر رکھنے لگا۔ پھر اس نے منصوبہ بنایا اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگا۔ میر اکیلے دفتر میں بڑبڑا رہا تھا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم اپنے اصولوں پر کب تک قائم رہتی ہو، یہ ایٹیٹیوڈ کب تک رہتا ہے، خود کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تم مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور کے ساتھ کام کرو گی، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے فون اٹھا کر ایک کال کی اور بات مکمل کر کے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اب مزہ آئے گا میرب، میں دیکھتا ہوں تم کہاں کام کرتی ہو اور تمہیں کون کام دیتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے قدموں میں نہ لایا تو میرا نام بھی میر ہادی نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میر نے گہری سانس لی، اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر سر پیچھے کیا اور مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ میرب اپنے کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ جیسے ہی اس نے کال اٹینڈ کی تو یہ کال اس کے دفتر سے تھی۔ میرب آپ کل سے کام پہ مت آئیے گا۔ یہ سن کر میرب کی تو سانس ہی بند ہونے لگی۔ لیکن کیوں سر، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کم پہ مت آنا، آپ کی وجہ سے اپنا نقصان نہیں کروانا چاہتے۔ ہمیں دھمکی ملی ہے کہ اگر آپ کو جاب دی تو ہمارا بزنس بند کروا دیا جائے گا، اور یہ بزنس میرا خواب ہے جسے میں کسی بھی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ میرب سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے تو اسے اندازہ تھا کہ یہ سب میر نے کروایا ہوگا، لیکن وہ اس حد تک گر جائے گا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے فوراً میر کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک ہی بیل گئی تھی کہ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ جی کہیے مس میرب، میں آپ کی ہی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے میر نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، سر آپ کو خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو چاہیں گے کریں گے، بتاؤ ذرا۔ لیکن مس میرب، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ یہ بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میری نوکری چھڑوا دی، دفتر والوں کو دھمکی لگا کر مجھے جاب سے نکلوا دیا، اور ابھی بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ ایسا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ بہت طاقتور ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سے بھی طاقتور وہ اوپر والا بیٹھا ہے جس نے آپ کو یہ عزت اور طاقت عطا کی ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے، اور یقین جانیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اتنا کہہ کر میرب نے فون بند کر دیا۔ میر مسکراتے ہوئے اپنے فون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن دفتر میں میر سارا دن میرب کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ میر کو لگا تھا کہ اگر اسے جاب سے نکلوا دیا گیا تو وہ سیدھا میر کے دفتر آئے گی، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ میرب نے بہت سی جگہوں پر جا کر انٹرویو دیے، اس نے جگہ جگہ کی مٹی چھان لی، لیکن کام کہیں بھی ہاتھ نہ آیا۔ تھک ہار کر وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ نازش کی فیس بھی پے کرنی تھی،
नहीं तो उसको पेपर्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये सब सोचते हुए वो बहुत परेशान हो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, यहाँ कहाँ जाए। अभी वो इन्हीं सोचों में बैठी थी कि मीर की कॉल आ गई। जब मीरब ने अटेंड की तो दूसरी तरफ से मीर बोला, कैसी हो? आपको इससे मतलब? मैं जैसी भी हूँ। मुझे पता है कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी बहन के पेपर्स होने वाले हैं और उसकी फीस भी देनी है, और फिर दूसरे बहुत से खर्चे जो तुमसे पूरे नहीं हो रहे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम मान जाओ और मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनकर मीरब को गुस्सा आ गया। सर, आप अपना पैसा अपने पास रखें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। इतना कहकर मीरब ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। उसने सोचा था कि वो मीर के सामने बिल्कुल नहीं झुकेगी और ना ही दोबारा उसके पास जाएगी, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। जब मीर ने देखा कि मीरब नहीं आ रही तो उसने अपने अगले प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। जैसे ही नाजिश यूनिवर्सिटी से निकली, मीर ने उसे अगवा करवा लिया। मीरब नाजिश का इंतज़ार कर रही थी और जब उसने देखा कि इतना वक्त गुजर गया, नाजिश अभी तक नहीं आई, तो वो नाजिश को कॉल करने लगी, लेकिन मोबाइल बंद जा रहा था। मीरब बहुत परेशान हुई और उठकर खुद यूनिवर्सिटी चली गई। लेकिन जब यूनिवर्सिटी पहुंचकर देखा तो पूरी यूनिवर्सिटी खाली थी। अब उसे घबराहट होने लगी। इधर उधर देखने के बाद उसने नाजिश की दोस्तों को कॉल की, लेकिन सबका यही कहना था कि ऑफ होने के बाद वो घर के लिए निकल चुकी थी। वो अभी सोच ही रही थी कि मीर की कॉल आ गई। मीरब के दिमाग में चमाका हुआ। उसने कॉल अटेंड की। क्या हुआ? बहन नहीं मिल रही तुम्हारी? तो ये तुम्हारी हरकत है। मैंने पहले ही क्यों नहीं सोचा कि ऐसी घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो दूसरी जानब से कहका सुनाई दिया, ऑफिस के सामने जो रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ बैठा हूँ। अगर तुम्हें अपनी बहन की सलामती चाहिए तो उधर आ जाओ। ये कहकर मीरब ने फौरन फ़ोन बंद करके ऑटो करवाया और होटल में पहुंची। वहां जाकर उसने देखा तो एक कोने में मीर बैठा हुआ था। वो फौरन उसकी तरफ लपकी और कहा, कहाँ है मेरी बहन? रिलैक्स बैठो, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, मुझे मेरी बहन का बताओ। मीर ने उसकी तरफ गौर से देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। मीरब को मजबूरन बैठना पड़ा। देखो, मेरी बहन बहुत मासूम है, प्लीज़ उसके साथ कुछ भी मत करना। मीरब मिन्नत भरे अंदाज में बोली, लेकिन मीर कुछ नहीं बोला। मीरब को मीर अहमद से सख्त नफरत हो रही थी, क्योंकि वो अपने पैसों की ताकत से उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन जब मीरब ने इनकार कर दिया तो वो ऊंचे हथकंडों पर उतर आया और उसकी बहन को ही अगवा करवा लिया। मीरब मीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, प्लीज मेरी छोटी बहन को छोड़ दो। मीरब मीर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। उसे मीर से शदीद नफरत थी, जो पैसों के जोर पे उसे हासिल करना चाहता था। तुम्हारी बहन खुद मेरे पास आई है, पर अफसोस वो तुम्हारे जितनी हसीन नहीं। मीर हादी सिफाकी से बोला, उसे छोड़ दो। मीरब ने फिर कहा तो मीर चलते हुए मीरब के सामने आया और नफरत से उसके मासूम चेहरे को देखते कहा, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम सब सूद समेत लौटाओगी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बहन को छोड़ दूं तो आज रात मेरे फार्म हाउस पर खुद आ जाना, वरना। मीरब की तो सांस ही अटक गई और लरजती हुई आवाज में बोली, नहीं, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना। ये सुनकर मीर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, जबकि मीरब कितनी देर वहां बैठी रही, फिर हारे हुए कदमों से घर की तरफ रवाना हुई। घर आकर वो चुप करके बैठ गई और शाम होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि शाम को मीर ने अपने फार्म हाउस में बुलवाया था। उसे किसी भी पल सुकून नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि वो जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंच जाए और अपनी बहन को बचाकर घर ले आए। वक्त गुजर ही नहीं रहा था। अल्लाह अल्लाह करके शाम हुई और वो उठकर जल्दी से तैयार होने लगी, क्योंकि उसे फौरन फार्म हाउस पहुंचना था। उसने तैयार होकर खुद को हिजाब से ढांप लिया और फार्म हाउस पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो उसका दिल दहल रहा था, क्योंकि फार्म हाउस में अंधेरा छाया हुआ था। वो आवाजें देने लगी,
دیکھیں میر سر، میں آ گئی ہوں، پلیز میری بہن کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے چلو، پھر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر پہلے مجھ سے معافی مانگو۔ میر کی آواز سن کر میرب صدمے میں آ گئی، لیکن اسے یہ سب کرنا ہی تھا کیونکہ میر کے پاس اس کی بہن قید تھی۔ میرب نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میر سر مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی۔ یہ سب سن کر میر کے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی اور وہ مسکراتے ہوئے میرب کی طرف بڑھا۔ اب بولو، مجھ سے نکاح کرو گی؟ یہ سن کر میرب کا بوجھ بڑھ گیا اور اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو میر نے اٹھ کر کہا، سوچ لو، تمہاری بہن ابھی بھی میری قید میں ہے۔ اگر تم اس کو صحیح سلامت آزاد چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ میرب چپ ہو گئی، مگر اس نے سوال کیا، سر آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد تو مجھے جھکانا تھا، سو آپ نے مجھے جھکا لیا، تو یہ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نہ تو آپ کو مجھ میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھے آپ میں، پھر کیوں اپنی اور میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ میر نے جواب دیا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی تم نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا رشتہ قائم ہو جائے جس سے میں تمہیں روکنے کا اختیار حاصل کر سکوں۔ بولو، نکاح کرو گی یا اپنی بہن کی قربانی دو گی؟ میرب روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے سر، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اور کچھ ہی دیر میں سارے گواہ اور مولوی آ گئے اور چند لمحوں میں میرب امیر احمد کے نام ہو گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے میرب کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ ایک اکیلی لڑکی کچھ نہیں کر سکتی، یہ ظالم دنیا اسے جینے نہیں دیتی۔ جیسے ہی نکاح ہوا، میر نے نازش کو لانے کے لیے کہا۔ نازش جب نیچے آئی تو بھاگ کر اپنی بہن کے گلے لگ گئی اور خوب رونے لگی۔ میرب نے اسے چپ کروایا اور کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ اور یوں وہ دونوں گھر چلی آئیں۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب وہ میر احمد کے نام ہو گئی تھی، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی میر احمد کے آگے نہیں جھکے گی، لیکن اس نے میرب کو جھکا ہی لیا تھا۔ دن گزرتے گئے، میرب دوبارہ سے دفتر جوائن کر چکی تھی، کیونکہ وہ اب اس پر اپنی مرضی ہر طرح سے مسلط کر رہا تھا، اور وہ بالکل خاموش تھی، جیسے کوئی کھلونا ہو۔ یہ بات میرب کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس نے میرب کو دفتر بلایا اور کہنے لگا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ لیکن میں نے کیا کیا سر؟ میں تو اب کچھ بھی نہیں کہتی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کہتی، جیسے پہلے بولتی تھی ویسے بولتی بھی نہیں ہو۔ سر، آپ نے مجھے بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ صرف نکاح ہی تو کیا ہے، آج نہیں تو کل شادی تو تم نے کرنی تھی، تو وہ مجھ سے ہو گئی، اس میں اتنا افسوس کرنے والی کون سی بات ہے؟ سر، یہی تو بات ہے نا کہ میں آپ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ نے زبردستی میرے ساتھ شادی کر لی۔ آپ کے ساتھ تو کیا، میں بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سوچ رکھا تھا، اپنی بہن کو پڑھا لکھا کر کامیاب بناؤں گی، لیکن آپ نے میرے سارے خواب ہی چکنا چور کر دیے۔ اب تو میں آپ کی پابند ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ سب سن کر میر خاموش رہا۔ کتنی دیر تک وہ میرب کو دیکھتا رہا، لیکن بولا کچھ نہیں، اور میرب اپنے کیبن میں آ گئی۔ میر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ کس طرح اس نے میرب کو ذلیل کیا اور چھپنے پر مجبور کیا۔ اسے ہر پل یہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنا غلط کیوں کیا۔ میر اب میرب کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا پتہ لگاتا تھا اور اسے پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ اب تو نازش کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی اور اس نے اپنی چھوٹی سی ایک بہت ہی کامیاب کمپنی بنا لی تھی، اور بہت جلد، دیکھتے ہی دیکھتے، اس کی کمپنی ایک بڑی کمپنی میں شامل ہو گئی اور مشہور بھی بہت ہو گئی۔ اپنی بہن کو اتنا کامیاب دیکھ کر میرب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے بلبوتے پر کیا اور میر سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ میر نے بھی اس کو کبھی مجبور نہیں کیا اور اس کو اس کی مرضی سے ہی جینے دیا، کبھی کسی بات پر دخل نہیں دیا۔ میرب کو بھی سکون تھا کہ میر کی طرف سے بالکل خاموشی تھی، اور اسے یہ بھی امید تھی کہ جلد ہی میر میرب کو چھوڑ دے گا اور ڈائیورس پیپر اسے بھیج دے گا۔ لیکن یہ میرب کی غلط فہمی تھی، کیونکہ میرب کی خودداری اور اس کی خوبصورتی نے پہلے ہی میر کے دل میں اچھے جذبات پیدا کر دیے تھے، اور اب تو میر پورے کا پورا میرب کی محبت میں غرق ہو چکا تھا۔
اس نے اپنی ماں سے کہہ کر نازش کا اچھا سا رشتہ تلاش کیا اور اپنی ماں کے ذریعے ہی میرب کو منا کر نازش کی شادی کر دی۔ اب میر کا کام تھا میرب کو اپنی محبت کا یقین دلانا۔ میر نے میرب کا ہر طرح سے خیال رکھنا شروع کر دیا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا ساتھ دینا اور اس کو خود پر مسلط نہیں کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ میرب بھی میر کی طرف مائل ہوتی گئی اور اپنے دل کو سمجھانے لگی کہ اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے تو ایسا ہی صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے ہم سے بہتر ہی سوچتا ہے۔ ہم ناشکرے لوگ ہیں جو شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن میرب دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دیکھو میرب، میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا وہ سب غلط تھا۔ مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں چلا اور جو کچھ میرے دل میں آیا میں کرتا چلا گیا۔ مجھے پتہ ہے میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، لیکن ان سب کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر کے میری زندگی میں شامل ہونا چاہو گی؟ میرب نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور وہ واقعی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ تو میرب نے سر جھکا کر کہا، ہاں میں معاف کرتی ہوں۔ اس کے اقرار پر میر کا دل جھوم اٹھا۔ وہ بہت خوش ہوا اور آگے بڑھ کر میرب کو گلے سے لگا لیا۔ اس اچانک افتاد پر میرب گھبرا گئی اور خود کو چھڑوانے لگی۔ میرب کی مزاحمت پر میر مسکرایا اور کہنے لگا، ریلیکس، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ پھر کہنے لگا، یہ بتاؤ رخصتی کے لیے بارات کب لے کر آؤں؟ میرب نے سر جھکا کر کہا، جب آپ کی مرضی ہو لے آنا۔ ویسے بھی اب میں اکیلے رہ کر اکتا چکی ہوں، تھک گئی ہوں بھاگتے بھاگتے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ سکون سے اپنی زندگی گزاروں۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر ماما سے بات کرتا ہوں اور بہت جلد تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا، وہ بھی دھوم دھام سے۔ یہ سب سن کر میرب نے سر جھکا لیا اور میر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میرب اٹھ کر چلی گئی۔ گھر جا کر میر نے سب سے پہلے اپنی ماں سے میرب سے شادی کی بات کی اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ اس نے میرب کے ساتھ کیسے اور کب نکاح کیا۔ یہ سب سن کر میر کی ماں بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، کیا میں نے تمہاری پرورش ایسے کی تھی؟ تم نے تو میری تربیت کو ہی شرمندہ کر دیا۔ میر نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا، آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے آپ کی تربیت شرمندہ ہو۔ اب آپ جلدی سے جا کر اپنی بہو کو لانے کی تیاری کریں نا، ایک تو آپ اٹھ ہی نہیں رہیں، اس نے لاڈ سے کہا۔ اس کی ماں ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی، تم کبھی نہیں سدھرو گے ماما، آپ کو تو پتہ ہے پھر بھی آپ ہمیشہ مجھے سدھارنے کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسا سوچنا چھوڑ دیں کیونکہ میں کبھی نہیں سدھروں گا۔ میر نے مذاق میں اپنی ماں سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میری بہو آ کر تمہیں سدھار لے گی۔ میر نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا، جب وہ آئے گی تو دیکھا جائے گا، آپ اٹھ کر فٹافٹ تیاری شروع کریں۔ پھر کچھ ہی دنوں میں میر میرب کو اپنے گھر لے آیا۔ میرب وہاں بہت خوش تھی۔ میر کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی اور اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھتی۔ ان کا پیار دیکھ کر میرب کی آنکھیں نم ہو جاتی اور اپنی ماں کی یاد آتی، لیکن میر کی ماں اسے رونے نہ دیتی اور کہتی، میں بھی تو تمہاری ماں ہوں، اور ویسے بھی رو کر اپنی ماں کی روح کو کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ سن کر میرب چپ ہو گئی۔ میر اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور دن رات اپنی محبت نچھاور کرتا رہتا۔ یہ دیکھ کر میرب دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ جس نے اسے اتنے اچھے لوگوں میں بھیجا۔ دوسری طرف نازش بھی بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ میرب کو ایسا لگتا تھا کہ ایک لمبی تھکا دینے والی مسافت کے بعد اس کو اپنی منزل مل گئی ہے اور وہ بہت خوش تھی۔